السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں سب سے اہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ ایک منفرد اور کم معروف خطے صومالی لینڈ کے بارے میں جانیں گے۔ گائز شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، لیکن یقین مانیں کہ یہ سرزمین پر اپنے الگ پہچان رکھتی ہے۔ صومالی لینڈ کہاں واقع ہے؟ صومالی لینڈ ساؤتھ افریقہ کے مشرقی حصے میں صومالی لینڈ خلیج عدنان کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کا پڑوسی ممالک میں ایتھوپیا واقع ہے اور 1991 میں اس خطے نے اپنے آپ کو خود آزاد ریاست قرار دیا، لیکن آج تک اسے عالمی سطح نے مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا۔ مگر گائز، اس کے باوجود یہاں کا نظام حکومت معیشت حیران کن حد تک متنوع ہے۔ یہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ صومالی لینڈ کے لوگ انتہائی محنت اور سادہ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں اور یہاں کی اکثریت مویشی بانی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اونٹ، بکریاں یعنی بھیڑ ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیہات میں لوگ روایتی طرز زندگی گزارتے ہیں، جبکہ شہروں میں تعلیم اور کاروبار تیزی سے بڑھتے رہتے ہیں۔ مہمان نوازی یہاں کی پہچان ہے۔ اگر آپ کبھی اس سرزمین پر جائیں تو آپ کو ایک خاص خلوص اور محنت ضرور ملے گی۔ اگر صومالی لینڈ کی حکومت کا نظام کے بارے میں بات کریں تو گائز، دلچسپی کی بات تو یہ ہے، اگرچہ صومالی لینڈ کو عالمی سطح پر باقاعدہ ممالک نے درجہ حاصل نہیں دیا، لیکن یہاں جمہوری نظام قائم کیا اور یہاں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں۔ پارلیمان میں موجود سیاسی نظام کام کر رہے ہیں اور اس خطے کی سب سے بڑی کامیابی کی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کے حالات کے باوجود بھی امن قائم رکھتا ہے۔ افریقہ کے اس حصے میں، جہاں کئی ممالک کے عدم استحکام کا شکار رہنے والے، صومالی لینڈ کی نسبت امن رہتا ہے۔ یہاں کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ صومالی لینڈ کی معیشت کس چیز پر چلتی ہے؟ معیشت۔ اب اگر بات کریں تو معیشت کی، تو معیشت کا سب سے بڑا حصہ صومالی لینڈ کا ذریعہ مویشیوں کی برآمدی ہے۔ خاص طور پر خلیجی ممالک کو اس کے علاوہ برابر کی بندرگاہ کی تجارت اہم مرکز بنتی ہے۔ چھوٹے کاروبار، مارکیٹ اور زرعی سرگرمیاں بھی معیشت میں بھی حصہ ڈالتی ہیں، اگر وسائل تک محدود رہیں۔ مگر گائز، یہ لوگ ہمت نہیں ہارتے، اپنی محنت سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر صومالی لینڈ کا موسم کے بارے میں بات کریں کہ صومالی لینڈ کا موسم کیسا ہوتا ہے، تو اس کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک صومالی لینڈ کا ہوتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے اور بارش بہت کم ہوتی ہے۔ خشک سالی یہاں کی ایک بڑا مسئلہ ہے جو مویشیوں اور معیشت دونوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو صحرا بھی سرسبز چادر اوڑھ لیتا ہے اور زندگی کی ایک بار پھر مسکراہٹ اٹھتی ہے۔ امید، حوصلہ اور مستقبل۔ گائز، صومالی لینڈ شاید ایک وسائل کے لحاظ سے امید نہ ہو، لیکن حوصلے اور عزم کے لحاظ سے ضرور امید ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس نے مشکلات کے باوجود خود کو سنبھالا، امن قائم رکھا اور اپنے لوگوں کے لیے ایک نظام بنایا، اور یہاں کی چیزیں ایک خاص وجہ بناتی ہیں، اگرچہ۔ اب اصل سوال تو یہ ہے کہ صومالی لینڈ کی آبادی کتنی ہے؟ حالیہ میں حکومت کے اندرون کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 6.2 ملین یعنی صومالیہ 6 لاکھ افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ 62 لاکھ افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ جی ہاں گائز، یہ ایک ایسا خطہ ہے جسے دنیا کے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور وہاں 60 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ آبادی زیادہ تر کہاں ہوتی ہے؟ زیادہ تر آبادی بڑے شہر جیسے کہ ہرگیسا دارالحکومت میں ہے۔
اس میں زیادہ لوگ رہتے ہیں، جبکہ دیہاتی علاقوں میں لوگ مویشی بانی اور زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہاں نوجوان کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، جو مستقبل میں ترقی کا اہم کردار کا ذریعہ بنتے ہیں، اور حالات اور چینجنگ گرم اور خشک موسم، محدود وسائل اور عالمی سطح پر تسلیم نہیں ہونا، یہ سب سے اہم چیلنج موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود عوام منتخب اور ملک آہستہ آہستہ ترقی کی طرف چلتا ہے، اور اس سے ملک آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پر چلتا ہے۔ اور یہ تعداد اور صومالی لینڈ کی یہ تعداد ایک سرکاری قومی مردم شماری پر بنی نہیں ہے، بلکہ حکومت کی ایک اعداد و شمار پر بنی تحفظ ہے، اس لیے اسے درست نہ بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف ماخذات میں پرانے انداز میں بھی مختلف علاقوں میں پرانے انداز میں بھی مردم شماری تقریباً 3.5 تا 5.7 ملین تک ذکر ملتا ہے، لیکن 2024 میں حکومت نے 6.2 ملین کو موجودہ آبادی بتایا ہے صومالی لینڈ کی۔ آج آپ کو صومالی لینڈ کے 5 بڑے شہروں اور کے نام اور ان کے تجربے اور ان سے معیشت کو ہونے والا فائدہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہرگیسا دارالحکومت ہرگیسا صومالی لینڈ کا سب سے بڑا اور مرکزی شہر ہے۔ کیا خاص ہے؟ یہ شہر اپنی لائف سٹاک ٹریڈنگ، جانوروں کی تجارت کے لیے مشہور ہے۔ چترشلا سیاحت، یہاں لاسکیل نام کی جگہ ہے جہاں ہزاروں سال پرانی کیو پینٹنگز، گھروں میں بنی تصویریں ملتی ہیں۔ یہ دنیا کے قدیم ترین فن مصوری کے نمونوں میں سے ایک ہے۔ 2. بربیرا ساحلی شہر، بربیرا ایک انتہائی بندرگاہ پورٹ ہے جو گلف آف ایڈن پر واقع ہے۔ کیا خاص ہے؟ یہ شہر اپنی گرمی اور مچھلی سی فوڈ کے لیے جانا جاتا ہے۔ تفصیل، یہاں کی پرانی عمارتیں عثمانی عثمانی طرز تعمیر کی یاد دلاتی ہیں۔ بربرا پورٹ کے ذریعے پورے خطے کی تجارت ہوتی ہے۔ 3. بوراما صومالی لینڈ کے مغرب ویسٹ میں پہاڑی علاقے پر واقع ہے۔ کیا خاص ہے؟ اسے شہر تعلیم کہا جاتا ہے کیونکہ صومالی لینڈ کی پہلی بڑی یونیورسٹی امود یونیورسٹی یہیں بنی تھی۔ تفصیل، یہاں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے اور یہاں کھیتی باڑی ایگریکلچر کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ 4. براؤ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اسے صومالی لینڈ کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ کیا خاص ہے؟ یہ لائف سٹاک مارکیٹ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ صومالی لینڈ کی آزادی کا اعلان 1991 میں اسی شہر میں کیا گیا تھا۔ تفصیل، یہاں کے لوگ بہادر اور تجارت میں ماہر مانے جاتے ہیں۔ 5. ایریگاو صومالی لینڈ کے شمالی نارتھ حصے میں واقع ہے اور یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ کیا خاص ہے؟ یہاں دالو ماؤنٹینز ہیں جو انتہائی خوبصورت اور ہرے بھرے ہیں۔ تفصیل، یہاں پر فرینکنسنس ایک خاص قسم کی خوشبو لبان کی پیداوار ہوتی ہے جو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔